مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا، لیکن میری زندگی میں ایک ایسا پل آیا تھا کہ جس نے میری پوری زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ اور اس کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت میں ہوں، جبکہ تھوڑی دیر پہلے میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھ رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، وہ جان کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ظالم بھی یہ بھول جاتا ہے کہ اوپر بھی کوئی اللہ کی ذات بیٹھی ہے، اور کبھی کبھی مظلوم بھی بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن دونوں کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور انصاف ضرور ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں میری، چھوٹی سی دنیا تھی۔ میرا نام نیلم ہے، سب لوگ مجھے پیار سے نیلی کہتے تھے۔ میرے بابا زندہ تھے تو گھر میں ہر طرف خوشی ہوتی تھی، وہ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، میں ان کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے اور میری زندگی بالکل بدل گئی۔ اب میرے ساتھ صرف میری ماں رہ گئی تھی۔ وہ دکھوں کی ماری ہوئی عورت تھی، اس نے زندگی میں بہت محنت کی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام بھی کیا تھا۔ اس کی اپنی زندگی میں سکون کم تھا اور پریشانی زیادہ تھی۔ وہ ہر وقت تھکی ہوئی رہتی تھی اور جلدی جلدی فیصلے کرتی تھی۔ میرے ساتھ میرے دو بھائی بھی تھے جنہیں اس نے بہت مشکل سے پالا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان دونوں کو ہاسٹل میں داخل کرائے گی اور خود کام کرے گی۔ اس نے کہا کہ بیٹی کو زیادہ دیر اکیلا گھر میں نہیں چھوڑا جا سکتا، اسی لیے اس نے میرا رشتہ جلدی طے کر دیا۔ میرا رشتہ فراز نامی شخص سے طے ہوا۔ وہ ایک عام سا آدمی تھا، اس کے ساتھ اس کی ماں رہتی تھی۔ اس کی ماں کے بارے میں پورے محلے میں باتیں مشہور تھیں کہ وہ سخت مزاج اور غصے والی عورت ہے، لیکن میری ماں نے حالات کے دباؤ میں فیصلہ کر لیا۔ میری شادی بہت جلدی میں کر دی گئی۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ میری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ اب میری شادی ہو چکی تھی۔ آج میری شادی کا پہلا دن تھا۔ یہ میری پہلی رات تھی۔ میں نئے گھر میں داخل ہوئی تو ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی۔ دیواریں بھی خاموش تھیں اور ماحول بھی بھاری سا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی اور آنکھوں میں خوف تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دروازے کے بعد میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ میں ایک ایسے گھر میں آ گئی تھی جہاں میں سب کے لیے نئی تھی اور سب میرے لیے اجنبی تھے۔ امتحان شروع ہونے والا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرے شوہر کو اس کی ماں نے سکھا کے بھیجا تھا کہ آتے ہی بیوی پر روپ ڈالنا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو دروازہ زور سے بند ہوا، جس کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ اس کی چال میں ہی سختی تھی اور چہرے پر غصے کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کی نظر سب سے پہلے سامنے میز پر رکھے گلاس پر پڑی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ گلاس اٹھایا اور زور سے فرش پر مار کر توڑ دیا۔ چمکدار ٹکڑے ہر طرف بکھر گئے اور کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ غصے میں بولا، یہ گلاس یہاں کس پاگل نے رکھا ہے؟ الٹی سیدھی جگہوں پر چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ پھر اس نے جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ اس کی آواز بلند ہو گئی اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ بول رہا تھا، میں بندہ بڑا خطرناک ہوں۔ میرے سامنے کوئی غصہ کرے تو میں اس کا منہ توڑ دیتا ہوں۔ میرے ساتھ صحیح سے بات نہ کی جائے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ میں اس وقت کمرے کے کونے میں کھڑی تھی۔ میرا جسم ساکت تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا وہ کسی اور کو ڈرا رہا ہے، لیکن اس کی ہر بات میرے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی آواز کی سختی اور ماحول کی سنسانی مجھے اندر تک ہلا رہی تھی۔ میں نظریں جھکا کر کھڑی رہی اور خاموشی سے سانس لیتی رہی۔ اصل میں وہ سب کچھ مجھے ہی سنایا جا رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی کہ میں اسے پوری طرح سمجھ سکوں۔ میں واقعی اس سے ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کی ہر بات ماننی شروع کر دی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ اس گھر میں میری ماں کا حکم چلتا ہے۔ میری ماں کے حکم کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ان کی مرضی کے خلاف کچھ ہوا یا کوئی غلطی کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ ایک روایتی مرد تھا، جیسے روایتی مرد ہوتے ہیں۔ صبح ہوئی تو کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کی تھکن ابھی میرے چہرے پر موجود تھی۔ میری ساس نے مجھے آواز دی اور کہا، جاؤ کچن میں جا کر ناشتہ بناؤ۔ اس کا لہجہ بہت عام سا تھا، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔
مجھے تھوڑا عجیب لگا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید ان کے گھر میں یہی طریقہ ہوتا ہوگا کہ دلہن اگلے ہی دن سے کام شروع کرتی ہے۔ میں کچن میں چلی گئی۔ برتنوں کی آوازیں اور چولہے کی ہلکی سی آنچ پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں ناشتہ بنا کر واپس آئی تو گھر میں ایک نیا ہنگامہ تھا۔ پتہ چلا کہ میری ساس میرے کمرے میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ جو سامان انہوں نے لیا تھا وہ بھی وہیں رکھا تھا، اور جو چیزیں میری تھیں وہ بھی اسی کمرے میں منتقل کر دی گئی تھیں۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور خاموشی بھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جہیز نہیں چاہیے۔ اسی بات پر میری ماں نے رشتہ دے دیا تھا، لیکن اب حقیقت کچھ اور تھی۔ میری اور میرے شوہر کی شکل و صورت میں بھی فرق کا ذکر کیا جاتا تھا، اور مجھے ہر وقت احساس دلایا جاتا تھا کہ میں یہاں اجنبی ہوں۔ میری ساس نے کہا، اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اور تم ایک ساتھ رہیں گے۔ یہ کچھ دن کی بات ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ کچھ دن نہیں ہوں گے، یہی مستقل صورتحال بن جائے گی۔ میں ان کے کمرے میں گئی۔ وہاں صرف ایک پرانا سا بیڈ تھا۔ الماری کے نام پر ایک خستہ حال صندوق رکھا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنا سامان اسی صندوق میں رکھ دیا۔ بیڈ کو صاف کیا۔ کمرے میں ایک بھاری سی بدبو تھی جو وقت کے ساتھ دیواروں میں جذب ہو چکی تھی۔ میں نے خود ہی تھوڑا سا کمرہ صاف کیا اور وہی کمرہ میرا ٹھکانہ بن گیا۔ میں وہ دلہن تھی جس سے اگلے ہی دن اس کا اپنا کمرہ چھین لیا گیا، اور وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ گھر میں دن گزرتے رہے۔ میری ساس اکثر میرے شوہر کو دعا دیتی تھی، اللہ تجھے پتروں کی جوڑی دے گا۔ وہ بار بار بیٹوں کی دعا کرتی تھی۔ ان کی باتوں میں ایک ضد تھی، ایک خواہش تھی۔ میں خاموش سنتی رہتی تھی۔ دل میں صرف ایک خیال آتا تھا کہ بچے اللہ دیتا ہے، اور جسے ذمہ داری کا اندازہ نہ ہو وہ دعا کو بھی بوجھ بنا دیتا ہے۔ میں بھی دل ہی دل میں یہی دعا کرتی تھی، اگر ان کو اتنا ہی بیٹوں کا شوق ہے تو اللہ انہیں وہی دے دے۔ ابھی تک میرے یہاں کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی، لیکن باتیں ابھی سے اولاد کے گرد گھوم رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ میرا شوہر بھی اس بات پر کچھ نہ کچھ کہے گا کہ دلہن کو اس کے کمرے سے نکال دیا گیا ہے، کیونکہ آخر اس کا بھی تو وہی کمرہ تھا۔ لیکن وہ اس معاملے میں بالکل خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی حیرت تھی، نہ کوئی اعتراض۔ وہ اپنے معمول کے مطابق ہی چل رہا تھا۔ جب اسے ضرورت ہوتی وہ میرے کمرے میں آتا، کبھی کچھ چیز لینے کے بہانے، کبھی کسی بات کے لیے، اور اپنا کام نکال کر سیدھا واپس چلا جاتا۔ پھر وہ آرام سے اپنی ماں کے ساتھ جا کر اسے بستر پر سو جاتا، اور میں اس پرانے ٹوٹے ہوئے بستر پر اکیلی پڑی رہتی۔ راتوں میں چھت کو دیکھتی اور خاموشی سے وقت گزرتا رہتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اور میں یہ سمجھنے لگی تھی کہ میری زندگی ویسی نہیں رہے گی جیسا میں نے سوچا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی زیادہ تکلیف دے گی۔ ایک دن میں نے سالن بنایا۔ کچن میں چولہے کی آگ جل رہی تھی اور دیگچی سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں کافی دیر سے کھڑی تھی اور پورے دھیان سے کھانا بنا رہی تھی۔ جب سالن تیار ہوا تو تینوں ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ میں بھی وہیں موجود تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی، اور برتنوں کی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ہر کوئی کھا رہا تھا۔ میری ساس نے ایک لقمہ لیا اور فوراً چہرہ بنا کر کہا، نمک زیادہ کر دیا تو نے لڑکی۔ وہ مجھے ہمیشہ لڑکی کہہ کر بلاتی تھی، جیسے میرا کوئی نام ہی نہ ہو۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ یہ بات بہت عام سی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ماحول بدل گیا۔ میرے شوہر نے اچانک ہاتھ اٹھایا اور زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ایک تیز جھٹکا تھا جو میرے چہرے سے ہوتا ہوا پورے جسم میں پھیل گیا۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی، اور کانوں میں صرف ایک سنسناہٹ رہ گئی۔ وہ غصے میں چیخا، جب اماں کہہ رہی ہیں کہ نمک زیادہ ہے تو تو جواب دے رہی ہے؟ جا جا کر سالن ٹھیک کر کے لے کر آ۔ میں کچھ بھی نہ بول سکی۔ میرا دماغ جیسے خالی ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، دوسری بار سالن بھی لے چکا تھا۔ اس نے خود کچھ نہیں کہا تھا، لیکن جیسے ہی میری ساس نے ایک جملہ بولا وہ فوراً میرے خلاف کھڑا ہو گیا۔ میں آہستہ سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ہر قدم بھاری لگ رہا تھا۔ برتن دوبارہ چولہے پر رکھے اور سالن ٹھیک کرنے لگی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنسو میری آنکھوں سے بہہ کر گالوں پر گر رہے تھے۔ میں انہیں روکنے کی کوشش کر رہی، لیکن وہ رکتے نہیں تھے۔
یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی اس شخص نے جس کے ساتھ میں نے زندگی کا سفر شروع کیا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی ایک ایسے معمول میں بدل گئی جس میں ہر دن ایک جیسا تھا، لیکن ہر دن پہلے سے زیادہ بھاری لگتا تھا۔ اب جس کے دل میں جو آتا وہ مجھے کہہ دیتا، جس کا جب دل کرتا وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ میرے لیے کوئی حد، کوئی عزت، کوئی خیال باقی نہیں رہا تھا۔ گھر میں میرا وجود صرف کام کرنے کے لیے رہ گیا تھا، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک مشین ہوں۔ مجھے کبھی کبھی اپنے ہی بچے کو کچھ کھلانے کا موقع ملتا تو وہ بھی ادھورا سا ہوتا۔ میرے پاس جو کپڑے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ مجھ سے لے لیے گئے تھے، کبھی یہ کہہ کر کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، کبھی یہ کہہ کر کہ تمہیں ان کی ضرورت نہیں۔ مجھے کونے میں جیسے دھکیل دیا گیا تھا، جہاں میری کوئی مرضی نہیں تھی۔ پورا دن گھر کے کام ہوتے، برتن دھونا، صفائی کرنا، کپڑے سنبھالنا، اور ہر کام کے بعد کوئی نہ کوئی نئی بات سننے کو ملتی، کبھی طنز، کبھی ڈانٹ، کبھی بے عزتی۔ مجھے اکثر صرف دال کھانے پر مجبور کیا جاتا۔ سادہ سے کھانا بھی میرے لیے الگ ہوتا تھا، اور گھر کے باقی افراد کے لیے الگ۔ میرا شوہر اور میری ساس رات کے وقت اکثر باہر سے کھانا منگواتے، کبھی پیزا، کبھی ٹکے، کبھی بریانی۔ گھر میں خوشبو پھیل جاتی اور میں دور کھڑی دیکھتی رہ جاتی۔ وہ کھاتے رہتے اور میں انتظار کرتی رہتی، لیکن میرے لیے ایک نوالا بھی نہیں بچتا تھا۔ میری پلیٹ ہمیشہ خالی رہتی، میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں کہاں جاتی، یہ سوال ہر رات میرے اندر گونجتا تھا۔ میرے شوہر کا مجھ پر ہاتھ اٹھانا اب ایک معمول بن چکا تھا، جیسے یہ اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہو۔ کبھی معمولی بات پر، کبھی خاموشی پر، کبھی کسی بے وجہ غصے پر۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، آپ مجھ پر بار بار ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بہت عام سے لہجے میں بولا، جب میں باہر سے آ کر پیسے کماتا ہوں تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں، ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں، اور اس پر ہاتھ اٹھانے سے میرا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں اندر سے جیسے ٹوٹ گئی۔ اس کے لیے یہ سب اتنا عام تھا، جیسے یہ کوئی غلط بات ہی نہ ہو، جیسے میرے درد کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ میں خاموش کھڑی رہ گئی، اور دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی کہ جس شخص کے ساتھ میں نے زندگی کا خواب دیکھا تھا، اس کے لیے میرا دکھ صرف اس کا سکون تھا۔ ایک دن اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی، اور امید بھی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سن کر گھر کا ماحول بدل گیا۔ جس گھر میں ہر وقت سختی اور تلخی ہوتی تھی، وہاں اچانک ایک عجیب سی خوشی پھیل گئی۔ میری ساس کے چہرے پر پہلی بار نرمی دکھائی دی، اور میرے شوہر کا انداز بھی بدلنے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ جس رویے میں دن گزار رہی تھی، مجھے لگتا تھا کہ شاید اس خبر پر بھی کوئی خاص رد عمل نہیں آئے گا، لیکن اس بار سب کچھ الٹ تھا۔ فوراً میرے شوہر نے میری ماں سے بات کی۔ اس نے کہا کہ اسے اس کے کمرے میں واپس بھیج دیا جائے، اب اسے آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ مجھے واپس وہی کمرہ مل گیا جہاں پہلے مجھے رکھا گیا تھا، وہی پرانا بستر، وہی سادہ سا صندوق، لیکن اس بار ماحول کچھ بدل گیا تھا۔ میں پہلی بار کچھ حد تک سکون محسوس کر رہی تھی، لیکن اس گھر میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اب یہ دونوں، یعنی میری ساس اور میرے شوہر، میری وجہ سے آپس میں الجھنے لگے تھے۔ میں اکثر خاموشی سے ان کی آوازیں سنتی تھی، اور دل میں حیران ہوتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ یہ لوگ عجیب ہیں، پہلے مجھے ایک طرف کر کے آپس میں لڑتے تھے، اور اب میرے بارے میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ایک دن میں نے ان کی باتیں سن لیں۔ میرے شوہر کا لہجہ بلند تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بچے کو پیدا تو ہونے دو، جب تک بچہ اس کے اندر ہے تب تک خیال تو رکھنا پڑے گا نا ماں، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ تجھے پتا ہے مجھے بچوں کا کتنا شوق ہے، میرا تو بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر میرے اندر ایک خاموش سی ٹھنڈک اتر گئی۔ مجھے اچانک سمجھ آیا کہ میری حیثیت کیا ہے۔ یہ سب محبت نہیں تھی، یہ سب کسی اور خواہش کا سایہ تھا۔ میرا وجود ان کے لیے صرف آنے والے بچے سے جڑا تھا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن اب پہلے سے تھوڑی سی سانس لینے کی جگہ ضرور مل گئی۔ کم از کم کچھ لمحے ایسے آتے تھے جب گھر میں آوازیں کم ہو جاتی تھیں، اور میں اپنے اندر پلتے ہوئے بچے کے ساتھ
چند سکون کے لمحے محسوس کر لیتی تھی۔ پرانے زمانوں میں لوگ اکثر یہ بات کرتے تھے کہ جب عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے اور مرد بھی نرم ہو جاتا ہے اور رشتہ بھی سنبھل جاتا ہے۔ میں بھی اسی سوچ میں تھی کہ شاید اب میری زندگی میں بھی کچھ بہتری آ جائے گی اور شاید یہ گھر بھی پہلے جیسا سخت نہیں رہے گا۔ اس دوران گھر میں میرے لیے دودھ آنا شروع ہو گیا تھا۔ کبھی دودھ، کبھی پھل فروٹ اور کبھی گوشت بھی آنے لگا تھا۔ پہلے جہاں میرے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اب میری پلیٹ الگ رکھی جانے لگی تھی اور تھوڑی سی توجہ بھی ملنے لگی تھی۔ میرا شوہر بھی بدلتا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ روز میرے کمرے میں آتا، کبھی وہیں بیٹھ جاتا اور کبھی وہیں سو جاتا۔ اب اس کا رویہ پہلے سے نرم تھا اور وہ میرا خیال رکھنے کی باتیں بھی کرتا تھا۔ جب یہ پتا چلا کہ ایک ساتھ دو بچے ہیں تو گھر میں ایک لمحے کے لیے جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میرے شوہر نے فوراً ڈاکٹر سے پوچھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ ڈاکٹر نے سکون سے جواب دیا کہ ابھی یہ بات 5ویں مہینے کے آخر میں ہی واضح ہوگی۔ اس نے مزید بتایا کہ باہر کے ملکوں میں جدید مشینوں کی وجہ سے تیسرے مہینے میں ہی پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہاں پرانی مشینیں ہیں، اس لیے کم از کم 5ویں مہینے کے آخر تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ البتہ یہ بات کنفرم تھی کہ بچے 2 ہیں۔ یہ سن کر میرے شوہر کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ وہ جیسے اپنی جگہ پر نہیں سنبھل پا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تو بیٹوں کی جوڑی پیدا ہوگی، میری ماں کی خواہش بھی پوری ہوگی۔ اسی خوشی میں اس نے جیب سے نوٹ نکالے اور اپنی ماں کے سر پر سے وار وار کر پیسے پھینکنے لگا، جیسے کوئی بڑے خوشی کا اظہار ہو رہا ہو۔ میں یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی اور دل میں صرف ایک حیرت تھی۔ ماں اور بیٹی کا رشتہ ایسا تھا کہ ان کے درمیان کسی اور کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ان کی خوشی اور غصہ سب ایک دوسرے کے گرد ہی گھومتا تھا۔ لیکن اس وقت کم از کم میرے ساتھ ایک تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ اب میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا بند کر دیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور وہ کسی حد تک لحاظ کر رہا تھا۔ گھر کا ماحول پھر بھی مکمل نہیں بدلا تھا، لیکن میرے لیے یہ ایک مختلف سا وقت تھا اور جس میں پہلی بار مجھے اپنی حفاظت کا احساس کچھ حد تک مل رہا تھا۔ 5واں مہینہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ دن آ گیا تھا جب ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ گھر میں صبح سے ہی ایک عجیب سا شور تھا۔ میری ساس بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اس بار ضرور بیٹی ہی ہوں گے۔ میرا شوہر بھی اسی بات کو دہرا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت بھی ان کی باتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ بیٹا بیٹا جیسے ہر لفظ ہر طرف گونج رہے تھے۔ میں خاموش بیٹھی تھی، میرے ہاتھ پیٹ پر تھے اور دل اندر سے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا۔ میرے اندر ایک امید بھی تھی اور ایک خوف بھی، لیکن سچ یہ تھا کہ مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ شاید بیٹی ہی ہوں گے۔ میں دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر ایک بیٹا بھی ہو گیا تو یہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ راستے میں بھی یہی باتیں چلتی رہی۔ کبھی میری ساس کہتی یہ خاندان کا وارث ہوگا، کبھی میرا شوہر کہتا کہ میری ماں کی خواہش پوری ہوگی۔ ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، اگر بیٹی ہوئی تو؟ اتنا کہنا تھا کہ میری ساس فوراً تڑپ گئی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا توبہ کرو توبہ، جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل میں ایک چبھن سی رہ گئی۔ پھر ہم ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرہ ٹھنڈا تھا اور روشنی ہلکی سی سفید تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ پر لیٹنے کو کہا اور مشین تیار کر لی۔ اس نے پیٹ پر جل لگایا اور آہستہ آہستہ مشین چلانے لگی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میری ساس اور میرا شوہر دونوں اسکرین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی اور انتظار صاف نظر آ رہا تھا۔ میں سانس رو کر اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلے لفظ کیا ہوں گے، لیکن مجھے یقین تھا کہ شاید بیٹی ہی ہوں گے یا کم از کم ایک بیٹا ضرور ہوگا۔ ڈاکٹر نے اسکرین کو غور سے دیکھا، پھر ایک لمحے کے لیے مسکرا کر کہا مبارک ہو، آپ کی دونوں بیٹیاں ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی کمرے کی فضا بدل گئی۔ میرے شوہر اور میری ساس دونوں کے چہرے ایسے ہو گئے جیسے کسی نے خوشی نہیں بلکہ کوئی بوجھ سنا دیا ہو۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ سب خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر بھی ان کے چہرے دیکھ کر تھوڑی سی رکی۔ اس نے دوبارہ نرمی سے کہا کیا آپ لوگ خوش نہیں ہیں؟ 2 صحت مند بچے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ دونوں بچے بالکل ٹھیک ہیں۔
اس نے یہ کہہ کر فوراً اپنی فائل اور فون اٹھا لیا اور دوسرے مریض کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میری ساس پہلے سے ہی غصے میں تھی۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس منہ موڑ کر چل پڑی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ابھی وہیں کوئی شور شروع ہو جائے گا، لیکن سب خاموشی سے باہر نکل آئے۔ گھر کا راستہ بھی خاموشی میں کٹا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، میرے ہاتھ پیٹ پر تھے اور دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ میرے شوہر اور میری ساس آگے بیٹھے مسلسل کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی جیسے ہی دروازہ بند ہوا، پورا ماحول بدل گیا۔ خاموشی ٹوٹ گئی اور آوازیں بلند ہونے لگی۔ میری ساس نے اونچی آواز میں کہنا شروع کیا، بیٹا تو پیدا نہیں کر رہی اور دو دو بیٹیاں لے آئے ہیں تاکہ میرے بیٹے کا سر جھک جائے، لوگ اس کو شرم سے دیکھیں۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی جیسے اس کے دل میں بہت دنوں کی جمع ہوئی باتیں نکل رہی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹیوں کے باپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ معاشرے میں سر جھکا کر چلتا ہے اور پھر یہ بیٹیاں بڑی ہو کر سب کچھ لے جاتی ہیں۔ اس کی آواز گھر کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے میرے شوہر کو حکم دیا، اسے ابھی لے جا اور اس کا پیٹ صاف کروا۔ یہ جملہ میرے اندر جیسے گر کر ٹوٹ گیا۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ یہ کہنے کے فوراً بعد میرے شوہر کا ہاتھ اٹھا اور زور سے میرے چہرے پر تھپڑ پڑا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا۔ وہ غصے میں بولا، چل میرے ساتھ، اور وہ مجھے دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ راستے میں گاڑی کی رفتار بھی تیز تھی اور ماحول بھی بھاری۔ میں خاموش بیٹھی آنکھوں سے آنسو پونچھتی رہی۔ ڈاکٹر نے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہا، آپ لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ 5واں مہینہ ختم ہو چکا ہے، 6واں شروع ہو گیا ہے، 2 بچے ہیں اس وقت۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جا سکتا، اس سے عورت کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور میں یہ کیس نہیں کروں گی۔ ہم وہاں سے نکل کر دوسری جگہ گئے۔ دوسرے ڈاکٹر نے بھی یہی بات دہرائی۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ اس مرحلے پر ایسا کچھ کرنا ممکن نہیں۔ پھر وہ مجھے ایک اور جگہ لے گئے۔ پورا دن سفر اور انتظار میں گزر گیا۔ کبھی گاڑی میں، کبھی کلینک کے باہر۔ میں تھک چکی تھی، جسم بھی اور دل بھی، ہر جگہ ایک ہی جواب تھا، خطرہ ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ مجھے ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جو عطائی تھا۔ اس نے پیسوں کی بات شروع کر دی کہ 3 لاکھ لوں گا، لیکن ان کے پاس وہ پیسے نہیں تھے۔ وہ پھر مجھے واپس لے آئے۔ گھر آ کر وہ میری ساس کے ساتھ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ دونوں کی آوازیں دبی ہوئی تھیں، لیکن غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ کسی نے بات نہیں مانی، اور اگر کچھ غلط ہوا تو ذمہ داری کون لے گا۔ ان کی آوازیں میرے کانوں تک آ رہی تھیں، لیکن میں صرف ایک کونے میں بیٹھی روتی رہی۔ میرا جسم تھکا ہوا تھا اور دل میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ اس میں میرا قصور کیا ہے۔ وہ لوگ باقاعدہ پلان بنا رہے تھے۔ وہ کچھ بھی کرنا چاہتے تھے، بس ان بچوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، اور میں سمجھ گئی تھی کہ یہ مجھے کچھ کھلا پلا بھی سکتے ہیں، لیکن میں اگر کچھ نہیں کھاتی تو میں کیا کرتی؟ مجھے لگا تھا کہ یہ مجھے کوئی چیز کھلا دیں گے یا مجھے گھر سے نکال دیں گے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا انتہائی قدم اٹھائیں گے۔ ان ماں بیٹے نے آپس میں مل کر ایک نیا پلان بنا لیا تھا۔ انہوں نے مجھے جان بوجھ کر باہر بلایا۔ ان کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس وقت میرے دل میں صرف یہ خیال تھا کہ شاید کوئی ضروری بات ہوگی۔ میں باہر گئی تو موسم بھی بھاری سا لگ رہا تھا۔ ہوا میں بھی ایک بے چینی تھی۔ میرے شوہر نے فوراً بات شروع کی۔ اس کی آواز اونچی ہونے لگی۔ پھر وہ ایسے بولنے لگا جیسے کسی پر پہلے سے غصہ ہو۔ میری ساس بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایسے الفاظ بولنے شروع کیے کہ بات بڑھتی جائے۔ ہر جملہ مجھے نیچے گرا رہا تھا۔ میں خاموش کھڑی سنتی رہی۔ پھر اچانک میرا شوہر مجھ پر چیخنے لگا، اور اسی لمحے اس نے مجھے دھکا دیا۔ میری ساس بھی ساتھ ساتھ بول رہی تھی۔ دونوں کی آوازیں ایک ساتھ مل کر میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب پہلے سے طے تھا۔ یہ جھگڑا نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اس حد تک پہنچ جاؤں کہ میرا حمل خود ہی متاثر ہو جائے۔ وہ مجھے ذہنی طور پر توڑ رہے تھے۔ میرے جسم میں خوف پھیل گیا۔
میں زمین پر بیٹھ گئی اور پھر آہستہ آہستہ سجدے میں گر گئی۔ میرے ہاتھ زمین پر تھے اور میرا سر نیچے تھا۔ میں کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، بس دل میں ایک ہی بات تھی، میرے بچے محفوظ رہیں۔ میں اسی حالت میں اللہ سے دعا کرنے لگی۔ میرے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، میں بار بار کہہ رہی تھی، مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں۔ میرے آس پاس کی آوازیں تیز ہو رہی تھیں، لیکن میں اپنے اندر ہی گم تھی۔ اچانک ایک بہت زوردار آواز آئی، جیسے کچھ بہت بڑا ٹوٹا ہو۔ پھر زمین ہلنے لگی، پہلے ہلکی، پھر بہت تیز۔ میں نے محسوس کیا کہ پورا گھر لرز رہا ہے، دیواریں کانپ رہی تھیں، چھت سے مٹی گرنے لگی۔ میں گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زمین پھر سے ہل گئی۔ یہ زلزلہ تھا، بہت تیز زلزلہ۔ چند لمحوں میں ہی ہر چیز بدل گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، جہاں میں سجدے میں گری تھی وہ جگہ محفوظ تھی، لیکن باقی پورا گھر ٹوٹ چکا تھا۔ دیواریں زمین پر آ گری تھیں، کمرے کی چھت ٹوٹ چکی تھی، ہر طرف گرد اور مٹی پھیلی ہوئی تھی۔ میں کچھ لمحے ساکت کھڑی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کیا ہوا ہے۔ میرے شوہر اور میری ساس وہیں تھے، وہ دونوں زخمی تھے۔ چیخو پکار کی آوازیں دور تک جا رہی تھیں۔ پھر کچھ دیر بعد ریسکیو والے آ گئے، لوگوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، وہ سب کو نکال رہے تھے۔ مجھے بھی اٹھا کر باہر لے جایا گیا۔ میں کانپ رہی تھی، میرے کپڑے مٹی سے بھر گئے تھے، میرے جسم میں درد تھا، لیکن میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، میرے بچے ٹھیک ہوں۔ ہسپتال پہنچ کر مجھے ایک بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ نرسیں میرے گرد تھیں، ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور پھر کہا کہ بچے محفوظ ہیں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے سکون کا ایک سانس لیا۔ میری ساس کی حالت خراب تھی، لیکن وہ زندہ تھی۔ میرا شوہر بھی بچ گیا تھا۔ ان سب کو الگ الگ وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر میرے پاس آیا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، تمہارے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گھر ختم ہو چکا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں خاموش رہی، پھر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے۔ اس وقت میرے اندر نہ لڑنے کی ہمت تھی، نہ بحث کرنے کی، سب سوچ بکھر چکا تھا۔ کچھ دن بعد ہمیں خیمہ بستی میں منتقل کیا گیا۔ گھر اب صرف ملبہ تھا، زندگی اب خیموں میں تھی۔ ایک طرف میرا شوہر اور اس کی ماں رہتے تھے، دوسری طرف میں الگ خیمے میں تھی۔ زندگی بہت سادہ ہو گئی تھی۔ کبھی کھانا NGO والے دیتے تھے، کبھی فلاحی ادارے آ کر مدد کرتے تھے۔ لوگ پانی، کپڑے اور راشن بانٹتے تھے۔ میں خاموشی سے سب کچھ قبول کر رہی تھی۔ اب میرے اندر کسی سے کچھ مانگنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ میں بس اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی تھی، وہ میرے اندر تھے اور یہی میری آخری امید تھی۔ زندگی نے مجھے ایک عجیب موڑ پر لا کھڑا کیا تھا، جہاں سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن میں ابھی بھی زندہ تھی۔ کیونکہ میں حاملہ عورت تھی، اس لیے میرا خیال نسبتاً بہتر رکھا جا رہا تھا۔ وہاں موجود کچھ عورتیں میری حالت سمجھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی تھی، کیونکہ وہ خود بھی عورتیں تھیں۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، کبھی پانی دیتی، کبھی کھانے کا پوچھتی۔ پھر مجھے خیمے سے نکال کر ایک چھوٹے سے پکے گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ جگہ پہلے سے بہتر تھی، چھت محفوظ تھی اور دیواریں بھی مضبوط تھیں۔ مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا، یہاں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ میں پہلی بار کچھ حد تک سکون محسوس کرنے لگی تھی۔ وہاں ایک ڈاکٹر بھی تھی جو روز آتی تھی۔ میں نے ایک دن اس سے کہا کہ حادثے کے بعد میرا الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوا اور کافی وقت گزر چکا ہے۔ اس نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، ہم کر لیتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کی باری آ جائے گی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں زیادہ تر خاموش رہتی تھی۔ کبھی باہر خیموں کی طرف دیکھتی، جہاں لوگ اپنی اپنی پریشانیوں میں مصروف تھے۔ میری ساس وہاں بھی پرسکون نہیں تھی۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی سے جھگڑ رہی ہوتی۔ کبھی کہتی، ہمیں کھانا کم ملا ہے، کبھی کہتی، ہمیں غلط جگہ رکھا گیا ہے، اور کبھی یہ کہتی کہ ہماری بہو کو کمرہ کیوں دے دیا گیا۔ لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ میں حاملہ ہوں، اس لیے مجھے یہ سہولت دی گئی ہے، لیکن وہ پھر بھی ناراض رہتی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود اب مجھے کسی کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ میں اندر سے تھک چکی تھی۔ لوگ مجھے ایسے دیکھتے تھے جیسے میرا کوئی خاص وجود ہی نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ میرا وجود ہے اور میرے اندر دو زندگیاں پل رہی ہیں، میری دو بیٹیاں۔ یہ خیال مجھے ہر وقت مضبوط رکھتا تھا۔ میں خود سے کہتی تھی کہ ماں کے لیے اولاد اولاد ہوتی ہے، بیٹا یا بیٹی کا فرق دل میں نہیں ہوتا۔
ماں پورے دل سے اپنی اولاد کو پالتی ہے اور یہی میرا یقین بن چکا تھا۔ وقت گزرتا رہا لیکن ایک نئی مشکل سامنے آ گئی۔ سب کہہ رہے تھے کہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں انہیں الگ متبادل جگہ دی جائے گی۔ اگر جگہ ملی تو میرے شوہر کو ملے گی، مجھے نہیں، کیونکہ میں فی الحال اس سے نکاح میں تھی اور ابھی میں حاملہ تھی، اس لیے وہ مجھے الگ نہیں کر رہے تھے۔ میرے شوہر کو طلاق دینے میں بھی ایک رکاوٹ تھی۔ وہ اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ ابھی معاملہ مکمل نہیں ہوا تھا، اور اگر وہ دیتا بھی تو حالات پیچیدہ ہو جاتے۔ یہ سب باتیں میرے ذہن میں گھومتی رہتی تھیں۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے ایک مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی آپ کی اولاد پیدا ہو جائے اور اگر آپ کا شوہر آپ کو طلاق دے دے تو پھر آپ کو الگ رہنے کی جگہ مل سکتی ہے۔ میں خاموشی سے یہ سب سنتی رہی۔ میرے اندر ایک عجیب سا سکون اور فکر دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میری اصل جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہیں خیمہ بستی کے قریب والے چھوٹے سے گھر میں میری حالت اچانک بگڑنے لگی۔ رات کا وقت تھا اور ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی لیکن جسم میں ایک عجیب سا درد شروع ہو چکا تھا۔ پہلے یہ درد ہلکا تھا، پھر آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میری سانس تیز ہونے لگی۔ ڈاکٹر فوراً میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے میری حالت دیکھ کر نرسوں کو بلایا۔ سب لوگ فوراً حرکت میں آ گئے۔ مجھے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا گیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور سب کی آوازیں دبی ہوئی تھیں۔ میری آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں اور جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد نارمل ڈیلیوری ہوئی۔ سب نے سکون کا سانس لیا لیکن میری حالت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہا، صرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ پھر جب میں ہوش میں آئی تو کمرے میں ہلکی سی آوازیں تھیں۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، جسم اب بھی بھاری تھا۔ میں نے سب سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھا، میری بیٹیاں کیسی ہیں ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹیاں نہیں ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی میں چند لمحے خاموش رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا، لیکن پہلے ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ دونوں بیٹیاں ہیں۔ ڈاکٹر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سمجھایا، جب جڑواں بچے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی الٹرا ساؤنڈ میں غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک ہی بچے کو 2 دفعہ دیکھ لیا جاتا ہے۔ لگتا ہے پہلے ڈاکٹر نے آپ کی بیٹی کو 2 بار دیکھ کر دونوں بیٹیاں بتا دی تھیں۔ انہوں نے کہا، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، دونوں صحت مند ہیں اور بہت خوبصورت ہیں۔ یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ میں خاموش ہو کے رونے لگی۔ ڈاکٹر نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کچھ دیر بعد خود کو سنبھالا اور ساری بات بتا دی کہ پہلے مجھے کیا بتایا گیا تھا اور گھر میں کیا حالات تھے۔ یہ ڈاکٹر پہلے والی نہیں تھی، وہ ایک اور ڈاکٹر تھی جو اس کیس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب کچھ سن کر حیران رہ گئے۔ اس نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہ تمہیں NGO والوں کے حوالے کر سکتے ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے تھوڑا سا سوچ کر کہا، میں ایک بار اپنے شوہر کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے فوراً جواب دیا، ایسے شوہر کو کیوں بتانا چاہتی ہو جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا؟ میں نے دھیرے سے کہا، وہ ان بچوں کا باپ ہے، اسے جاننے کا حق ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، تم جذبات میں فیصلہ کر رہی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، ممکن ہے میں جذباتی ہوں لیکن یہ اس کا حق ہے۔ ڈاکٹر نے تھوڑی دیر بعد کہا، ٹھیک ہے بتا دینا، لیکن ابھی آرام کرو۔ اس کے بعد مجھے 1 ہفتہ مکمل آرام دیا گیا۔ اس دوران میری دیکھ بھال بہت بہتر کی گئی۔ نرسیں بار بار آ کر میرا حال پوچھتی رہتی، مجھے خوراک دی جاتی اور دوائیں دی جاتی۔ میں آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی موجود تھی۔ ایک طرف بچوں کی خوشی تھی اور دوسری طرف آنے والا فیصلہ۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اب تمہاری حالت بہتر ہے۔ پھر انہوں نے میرے شوہر کو تلاش کیا اور اسے یہاں لایا گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دروازے کے باہر قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں اور پھر دروازہ آہستہ سے کھلنے لگا۔ میرا شوہر اندر آ رہا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ میرا شوہر کمرے میں آئے گا
تو پہلے کی طرح کوئی الٹی سیدھی بات کرے گا، پھر کہے گا کہ بیٹا ہو گیا تو کون سا احسان کر دیا، اور طلاق دے کر سیدھا نکل جائے گا۔ میں اسی سوچ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ میں نے اسے اسی لیے بلایا تھا تاکہ وہ اس رشتے کو ختم کر دے۔ میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی، اب نہ اس کے پاس کچھ بچا تھا نہ میرے پاس، لیکن میرے پاس میرے 2 بچے تھے اور مجھے ان کے لیے آگے کی زندگی کا راستہ بنانا تھا۔ میں خاموش بیٹھی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اندر آیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کے قدم آہستہ تھے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہی اسے بتایا گیا کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے کھڑا رہا، پھر اچانک وہ میرے قریب آیا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میری ماں کی باتوں میں آ کر میں نے سب کچھ خراب کر دیا۔ مجھے بیٹیاں بھی قبول تھیں، یہ میری اپنی اولاد ہے۔ میں کیسے بھول گیا؟ میں تم پر ہاتھ اٹھاتا رہا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا۔ اللہ نے مجھے سزا دے دی ہے۔ میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، میری زندگی بکھر گئی ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ یہ میرے بچے ہیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے معاف کر دو۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا اور میرے قدموں کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ میں خاموش تھی، میرے اندر غصہ بھی تھا اور تھکن بھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، تمہاری ماں پھر سے ہماری زندگی میں زہر گھولے گی۔ وہ فوراً بولا، میں اپنی ماں کی ایک بات نہیں سنوں گا، اب صرف تم ہو اور ہمارے بچے ہیں، میں سب سنبھالوں گا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں، کیسے کروں تم پر یقین؟ تم نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو میرے ساتھ نہ کیا ہو، اور جو آخری حد تھی وہ بھی تم نے کر دی۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جاتے جاتے بھی روتا رہا۔ میں وہیں بیٹھی رہی، دل بھاری تھا اور آنکھیں خالی۔ اس کے بعد وہ بار بار آنے لگا، کبھی بچوں کو دیکھنے، کبھی انہیں گود میں اٹھانے۔ وہ اپنی بیٹی کو زیادہ وقت دیتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا تھا، اسے پیار کرتا تھا، اور بار بار یہی کہتا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کتنی بار انکار کیا اور کتنی بار وہ واپس آیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا جب میں نے تھک کر اور بچوں کے مستقبل کو دیکھ کر اسے معاف کر دیا۔ میں نے سوچا یہ ان کے باپ ہیں اور ہم ایک خاندان ہیں۔ اسی دوران حکومت اور فلاحی اداروں کی طرف سے ہمیں ایک چھوٹا سا گھر الاٹ ہوا۔ وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، 2 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا اور ایک کچن، لیکن وہ جگہ خیمے سے بہتر تھی۔ اسی گھر میں ہم نے نئی زندگی شروع کی۔ میری ساس بھی ساتھ رہنے لگی۔ میں اندر ہی اندر ڈری ہوئی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پھر کچھ نہ کچھ کرے گی۔ یہ ہمارا پہلا دن تھا اس نئے گھر میں۔ چاروں طرف سادہ سا ماحول تھا، دیواریں نئی نہیں تھیں لیکن صاف تھیں۔ کونے میں سامان رکھا جا رہا تھا۔ NGO کی طرف سے ہمیں ضروری چیزیں دی گئیں، کپڑے، برتن اور روزمرہ کا سامان۔ گھر میں پہلی بار ایک ترتیب بن رہی تھی۔ میرے شوہر کو بھی ایک نوکری ملی۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، تقریباً 25,000، لیکن اس نے کہا کہ آگے اللہ بہتر کرے گا۔ میں خاموش سنتی رہی۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، نہ مکمل سکون تھا نہ مکمل خوف، لیکن زندگی دوبارہ چل رہی تھی۔ میں نے بھی اپنے ہنر کی طرف دیکھا۔ مجھے کپڑے سینے آتے تھے تو ایک NGO نے مجھے سلائی مشین دے دی۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیا اور دل میں سوچا، میں بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں گی، میں بھی اس گھر کا بوجھ بانٹوں گی اور اپنی زندگی کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کروں گی۔ اب میرے دل کے اندر ایک مستقل سا ڈر بیٹھا ہوا تھا، جیسے کوئی خاموش سا سایہ ہر وقت میرے ساتھ چل رہا ہو۔ مجھے ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ میری ساس دوبارہ کوئی نئی بات نہ شروع کر دے، یا کسی بات کو بڑھا کر گھر میں دوبارہ آگ نہ لگا دے۔ میں کوشش کرتی تھی کہ کم بولوں، کام میں مصروف رہوں اور گھر کو کسی طرح سنبھال کر رکھوں،
لیکن اس گھر میں سکون زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا تھا۔ ایک دن پھر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ رہتا تھا۔ میری ساس کمرے میں آئی۔ اس کے قدموں کی آواز ہی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی غصے میں ہے۔ اس کا چہرہ سخت تھا اور آنکھوں میں وہی پرانی تلخی تھی۔ وہ اندر آتے ہی اونچی آواز میں بولنے لگی۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اب زیادہ سر چڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ میرا بیٹا تجھے اپنے سر سے اتار کے باہر پھینک دے گا۔ وہ چاہے تو دوسری لے آئے گا۔ اس کے الفاظ بہت تیز تھے اور ہر لفظ میرے دل پر لگ رہا تھا۔ میں خاموش رہی، نہ جواب دیا نہ پلٹی، لیکن اس کی آواز بڑھتی گئی۔ وہ قریب آئی اور اس کے غصے میں اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ میں ابھی کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے میرا شوہر اندر آیا۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا چہرہ اس وقت پہلی بار مختلف تھا۔ اس نے سخت آواز میں کہا، ماں بس کر دے، اللہ کا نام ہے بس کر دے، یہ حرکتیں بند کر دے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھ کر بولا، یہ میری بیوی ہے، پہلے ہم ہی بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، ہم اتنی بڑی مصیبت سے نکلے ہیں اور یہ سب کچھ تیری وجہ سے بھی ہوا ہے۔ اس کے الفاظ سن کر کمرہ بالکل خاموش ہو گیا۔ میری ساس کچھ لمحے کے لیے رکی، پھر اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر بات شروع کر دی۔ اس کی آواز اب بھی غصے میں تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے تمہیں پالا ہے اور یہ سب تم اس عورت کی وجہ سے بول رہے ہو۔ یہ 2 بیٹیاں پیدا کر کے کیا احسان کر دیا اس نے؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا جیسے میں وہاں کوئی غیر ضروری چیز ہوں۔ میرے شوہر نے گہرا سانس لیا، پھر اس نے پہلی بار صاف اور مضبوط لہجے میں کہا، یہ بیٹے کی بات نہیں ہے، یہ میری اولاد ہے۔ اس نے 2 بچے پیدا کیے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، اور دونوں میرے ہیں۔ میں اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ میری آنکھیں اب کھل چکی ہیں۔ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ میں نے تمہاری باتوں میں آ کر اپنی زندگی خراب کی۔ میں نے عورت پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ میں اپنی اولاد سے دور ہو رہا تھا اور اگر یہی چلتا رہتا تو میں سب کچھ کھو دیتا۔ پھر میں کہاں جاتا؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ آگے بولا، میں تمہارا بیٹا ہوں، لیکن بیوی اور بچوں کی اہمیت کم نہیں ہو سکی۔ بس سب بس کر دو، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ اس گھر میں رہو لیکن ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرو۔ اس بار اس کا لہجے میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ یہ باتیں وہ پہلی بار کہہ رہا تھا، لیکن اس بار وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس کی آواز میں ایک فیصلہ تھا اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ میری ساس کچھ دیر کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹ گئی اور خاموش ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ چاپ اپنے کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس کی آواز گھر میں بہت کم آنے لگی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی، وہیں کھانا کھاتی تھی اور وہیں خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا۔ میں نے بھی سانس لی اور کچن اپنے طریقے سے سنبھالنا شروع کیا۔ اب مجھے ہر چیز کے لیے کسی سے اجازت نہیں لینا پڑتی تھی۔ میں اپنے حساب سے کھانا بناتی تھی، بچوں کو سنبھالتی تھی اور گھر کو چلاتی تھی۔ وقت کے ساتھ میں نے ایک چھوٹا سا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ مجھے کپڑے سینے آتے تھے۔ میں ایک سوٹ سلائی کرتی تو تقریباً 800 روپے مل جاتے تھے۔ یہ کمائی چھوٹی تھی لیکن میرے لیے اہم تھی۔ میں ہر روز کچھ نہ کچھ سلائی کر لیتی تھی اور آہستہ آہستہ گھر میں ایک چھوٹی سی بہتری آنے لگی۔ میری اور میرے شوہر کی مشترکہ آمدنی بڑھ کر تقریباً 50,000 کے قریب ہو گئی تھی۔ اس سے گھر کے خرچے آسانی سے پورے ہونے لگے تھے۔ اب کم از کم ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا۔ گھر اگرچہ بڑا نہیں تھا لیکن اب ہمارا اپنا تھا اور اس میں ایک نئی زندگی آہستہ آہستہ جنم لے رہی تھی۔ اب میرے شوہر کے میرے ساتھ معاملات کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے۔ وہ مجھ سے نرمی سے بات کرتا تھا، بچوں کا خیال رکھتا تھا اور گھر کے کاموں میں بھی کبھی کبھی مدد کر دیتا تھا۔ گھر کا ماحول پہلے سے بہتر لگنے لگا تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا ڈر ابھی تک موجود تھا۔ مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ہر وقت یہی خیال آتا تھا کہ شاید یہ سب صرف دکھاوا ہے، شاید وہ بدلنے کا ناٹک کر رہا ہے اور کسی دن پھر سے وہی پرانی زندگی واپس آ جائے گی، وہی مار پیٹ، وہی غصہ، بے عزتی۔ یہ خیال میرے دل سے نکل نہیں رہا تھا۔ میں ہر وقت محتاط رہتی تھی،
حتیٰ کہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی غور سے دیکھتی تھی۔ ایک دن میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ میں خود اس کو غصہ دلا کر دیکھتی ہوں کہ یہ واقعی بدل گیا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ کے تحت میں نے جان بوجھ کر سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا اور وہ سالن اس کے سامنے رکھ دیا۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اس کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پلیٹ اٹھائی اور کھانا شروع کر دیا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے کوئی غصہ نہیں کیا، نہ کوئی ڈانٹ، نہ کوئی چیخ۔ وہ آرام سے کھاتا رہا۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ وہی انسان تھا جو کبھی معمولی سی غلطی پر مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا تھا، اور آج وہ خاموش تھا۔ رات کو جب سب خواب ختم ہو گئے تو میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، میں نے جان بوجھ کر سالن میں نمک زیادہ کر دیا تھا، مجھے لگا تھا کہ آپ غصہ کریں گے۔ وہ میری بات سن کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے نرمی سے جواب دیا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی نہ کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے، اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ پھر وہ آگے بولا، تم تو بچوں کو سنبھالتی ہو، گھر کے کام کرتی ہو، کپڑے بھی سیتی ہو، تم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ میں نے تم پر پہلے بہت زیادتی کی ہے، اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویسا نہ بنو۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی۔ میرے اندر ایک عجیب سا ہلکا پن بھی آیا اور ساتھ ساتھ حیرت بھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آپ واقعی بدل گئے ہیں۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا اور بولا، مرد بدل جاتا ہے، کبھی اچھا بن جاتا ہے، کبھی برا۔ میں برا تھا، مجھے پتا ہے اب میں اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، بس میرا ساتھ دو اور پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، میرے ذہن میں پرانی یادیں ایک ساتھ گھوم گئیں، وہ مار پیٹ، وہ بے عزتی، وہ خوف، لیکن سامنے بیٹھا شخص اب مختلف لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں کوشش کروں گی، لیکن میرے دل میں اب بھی مکمل یقین نہیں آیا تھا۔ میں صرف وقت کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اب ہمارے گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میرے شوہر کے رویے میں واضح تبدیلی آ چکی تھی اور اب وہ نرم لہجے میں بات کرتا تھا۔ گھر آتی بچوں کو گود میں اٹھا لیتا تھا اور اکثر میرے ساتھ بھی ہلکی پھلکی باتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ صبح کا وقت ہوتا تو وہ خود اٹھ کر چائے بناتا تھا اور کبھی کبھی ناشتہ بھی لے آتا تھا۔ میں کچن میں ہوتی تو آ کر پوچھتا، کیا مدد چاہیے؟ بچوں کے کپڑے بدلنے میں بھی کبھی ہاتھ بٹا دیتا۔ گھر میں اب شور کم تھا اور ایک طرح کا سکون سا محسوس ہونے لگا تھا، لیکن میرے دل کے اندر ابھی بھی ایک پرانی پرچھائی موجود تھی۔ مجھے ہر وقت یہی لگتا تھا کہ شاید یہ سب وقتی ہے، شاید یہ صرف چند دن کی نرمی ہے، پھر وہی پرانی زندگی واپس آ جائے گی۔ میں پوری طرح کھل کر خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک دن میں کچن میں روٹی بنا رہی تھی، میرے شوہر اندر آیا، اس نے خاموشی سے میرے ہاتھ سے بیلن لیا اور خود روٹیاں بنانے لگا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ مسکرا کر بولا، آج تم آرام کرو، میں دیکھ رہا ہوں تم بہت تھک گئی ہو۔ میں خاموش کھڑی سے دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت میں اب کوئی جلدی یا غصہ نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ روٹیاں بنا رہا تھا، بچوں کی آوازیں باہر سے آ رہی تھیں اور گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، تم نے بہت برداشت کیا ہے، میں نے تمہیں وہ سب دیا جو نہیں دینا چاہیے تھا، میں اب وہ سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی، صرف اس کی بات سنتی رہی۔ رات کو جب سب کھانا کھا رہے تھے، اس نے خود بچوں کو پلیٹ دی اور مجھے بھی ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ ہم سب ایک ساتھ بیٹھے تھے، یہ منظر میرے لیے نیا تھا۔ پہلے کھانے کے وقت ہمیشہ دباؤ ہوتا تھا، لیکن اب ایک ہلکی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا شوہر بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہا تھا، بیٹی اس کی انگلی پکڑ کر ہنس رہی تھی اور بیٹا اس کی گود میں بیٹھا تھا۔ وہ دونوں بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور میں کونے میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم بھی آ جاؤ۔ میں تھوڑا سا جھجکی، لیکن پھر آہستہ سے قریب آ گئی۔ وہ بولا، میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن میں اب کوشش کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر دوبارہ بن جائے۔ میں خاموش رہی، لیکن دل میں ایک ہلکی سی نرمی آنے لگی۔ اگلے دن وہ مجھے بازار لے گیا۔ پہلی بار ہم دونوں ساتھ باہر نکلے تھے۔ بازار میں وہ بچوں کے لیے کھلونے خرید رہا تھا اور میرے لیے بھی کپڑے لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے منع کیا تو وہ ہنس کر بولا، اب تم بھی کچھ لے لیا کرو، تم نے ہمیشہ دوسروں کے لیے ہی جیا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اسے دیکھا، وہ پہلے جیسا سخت نہیں تھا۔ بازار میں وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بار بار پوچھ رہا تھا، یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے؟ ہم دونوں بچوں کے لیے چیزیں لے رہے تھے، لوگ ہمیں ایک عام خاندان کی طرح دیکھ رہے تھے۔ گھر واپس آ کر اس نے سامان خود رکھا اور بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ رات کو جب ہم کمرے میں بیٹھے تھے تو اس نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں تم ابھی بھی پوری طرح یقین نہیں کرتی، لیکن میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اسے دیکھا اور پہلی بار میں نے ہلکی سی سانس لی۔
لیکن میرے دل میں ابھی بھی مکمل سکون نہیں تھا، کیونکہ پرانی یادیں بہت گہری تھیں۔ پھر بھی زندگی آہستہ آہستہ بہتر سمت میں جا رہی تھی۔ گھر میں ہنسی کی آوازیں واپس آ رہی تھیں اور بچے ہمارے درمیان ایک مضبوط رشتہ بن چکے تھے۔ زندگی میں حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہر تبدیلی سچائی نہیں ہوتی۔ انسان کو صرف باتوں پر نہیں بلکہ وقت کے عمل پر یقین کرنا چاہیے۔ رشتوں میں سب سے اہم چیز عزت اور اعتماد ہے۔ اگر یہ دونوں ختم ہو جائیں تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ عورت ہو یا مرد، دونوں کو ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ظلم اور سختی کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتے۔ محبت اور برداشت ہی گھر کو محفوظ بناتے ہیں۔ اولاد کی وجہ سے رشتے وقتی طور پر سنبھل سکتے ہیں، لیکن اصل تبدیلی دل کے بدلنے سے آتی ہے۔ انسان کو اپنے ماضی سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے تاکہ وہی غلطیاں دوبارہ نہ دہرائے جائیں اور زندگی بہتر ہو سکے۔